حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی جہنم وادی لہ حب حب حقا اللہ ان یسکنہ کل جبار عنی۔ فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام حب حب ہے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ جتنے بھی جبار ہیں، سرکش، ضدی، متکبر ہیں، اللہ ان سب کو اس جہنم کی سخت ترین وادی میں ڈال دے گا۔ یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جتنے ضدی ہیں، سرکش، جھگڑالو، لڑائی کرنے والے اور متکبر ہیں، سب کا ٹھکانہ وہ جہنم کی سخت ترین وادی ہے۔ اس کا مطلب ہوا وہ متکبر عبادت بھی تو کرتے ہوں گے، نماز روزہ بھی تو کرتے ہوں گے، باقی نیکیاں بھی کرتے ہوں گے، لیکن تکبر اتنی بری بیماری ہے اور اتنا بڑا عیب ہے، وہ ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے، ان کی مقبولیت کے لیے بھی آڑ ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی سخت ترین وادی ہے۔ تکبر کرنے سے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ آدمی ویسے ہی اپنے آپ کو پھیلا رہا ہوتا ہے اور اپنے اندر اندر بڑا بن رہا ہوتا نہیں ہے، دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے، کہتا دیکھ اس کی چال، دیکھ اس کا انداز، دیکھ اے فلاں تو ہے، دیکھنے والے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی ذلت اور خواری اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن خود بناوٹی تکبر ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بس اتنا سوچتے سوچتے اپنی آخرت ساری برباد کر جاتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الرجل یذهب بنفسه حتی یکتب فی الجبارین۔ آدمی اپنے اندر سوچتا رہتا ہے، خود کو بڑا سوچتا رہتا ہے، میں تو بڑا ہوں، میں فلاں خوبی رکھتا ہوں، فلاں رکھتا ہوں، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صرف اندر سوچتا ہے، وہ سوچتے سوچتے حتی یکتب فی الجبارین، یہ فرشتے لکھ دیتے ہیں تو بہت بڑا جابر ہے، بہت بڑا متکبر ہے، یہ تو بڑا مغرور ہے۔ مغروروں کی لسٹ میں فرشتے نام لکھ دیتے ہیں، جب نام لکھ دیا جاتا ہے تو فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُ، تو پھر جو بڑے سرکش متکبرین کو عذاب ہوگا اس کو بھی اسی عذاب میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب ملا کیا؟ اپنے اندر سوچنے سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا زمانہ جھک گیا ہمارے سامنے؟ بابا نہیں جھکا۔ کہ لوگ سلوٹ کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، انہوں نے تو منہ موڑنا شروع کر دیا ہے کہ بندہ ہی بڑا مغرور ہے، اس کو سلام کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، سلام کرے تو منہ پھیر دیتا ہے، اس کو سلام ہی نہیں کرنا۔ اب لوگ سلام کرنا چھوڑ رہے ہوتے ہیں، راستہ بدل رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں کہ بہت بڑی بلا بن گیا ہوں۔ اس انسان کی ایک سوچ ہی ہے انسان کو مغرور کر دیتی ہے، ادھر سے یہ مغرور ہوتا چلا جاتا ہے، فرشتے قلم لے کے بیٹھے ہیں، ایک حد بندی ہے، جب اس حد سے آدمی آگے نکلتا ہے تو لکھ دیتا ہے یا اللہ یہ ہے ہی جبار، یہ بہت بڑا متکبر ہے۔ جب لکھ دیا جاتا ہے اللہ اگلا فیصلہ سنا دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو فلاں 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 سرکش کے ساتھ، متکبر کے ساتھ، مغرور کے ساتھ کھڑا کر دو، اب اس کا حشر اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے جو انسان کھا رہا ہے، اور اپنی خود ستائی کے ذریعے خود عذاب کا شکار ہو رہا ہے، لہذا اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مرتبہ وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، عزت وہ ہے جو خدا دیتا ہے، وہ ہر دل میں ڈال دیتا ہے۔ زمانہ تکریم کر رہا ہوتا ہے، عزت کر رہا ہوتا ہے، جانے نچھاور کر رہا ہوتا ہے، انسان پھر بھی سادی زندگی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اصل عزت تو یہ ہے، وہ کون سی عزت آدمی خود بناتا پھرے اور زمانہ عزت ہی نہ کرے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر منہ العجب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے خوف ہے کہ تم ایک عجب میں، خود بینائی کے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بعض اوقات آدمی نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، عبادت کا خمار اس کو چڑھتا ہے، نماز پڑھ لی، دیکھو فلاں نے تو نماز نہیں پڑھی، کبھی تہجد پڑھ لی تو مغرور ہو گیا، اے غافل لوگ،
سوئے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں تو تہجد گزار ہوں۔ سخاوت کر لی تو دل میں یہ آیا کہ یہ مجھے کہے گا بڑا سخی، آج میری اتنی بڑی خدمت کی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ نیکی چھوٹی سی تھی اس نے کر دی۔ تہجد کتنے اوقات ہے؟ تہجد ایک نفل اللہ کے ہاں، پڑھ دی۔ اب من میں اتنی مغرور آ گئی ہے، یہ سارے غافل ہے، یہ سست ہے، یہ سوئے رہتے ہیں، میں بڑا رات کو اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہوں تو بڑا اچھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹے نے ایک دن کہا بابا، کہتے کیا ہے؟ یہ زمانہ تو بڑا اجڑ گیا۔ کہا کیوں؟ دیکھو بابا، ہم رات کے ایک پہر میں بیٹھے تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ بیٹا تو سو ہی جاتا تو اچھا تھا، وہ تیرا اٹھ کے آنا تہجد پڑھ کے دکھانا یہ تو اس سے بھی برا ہے۔ وہ سوئے ہیں، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، وہ سوئے ہیں کسی کو حقیر تو نہیں جان رہے، وہ سوئے ہیں تکبر تو نہیں کر رہے، اور تو اٹھ کے آ گیا ہے اگر 2 نفل تہجد کے پڑھ ہی لیے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ تو لوگوں کو ایسا ہی اپنے نگاہوں سے اتار دے اور اتنا برا جاننا شروع کر دے، تو اتنا بڑا اپنے آپ کو آسمانوں پہ چڑھا لے۔ فرمایا تیرا بیٹا سو جانا ہی اچھا تھا، تو نہ ہی اٹھتا تو کیا فرق پڑتا؟ تو انسان جب عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اگر اس کو خمار چڑھ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو نے گناہ نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہیں تو متکبر نہ ہو جائے۔ صوفیہ کا ایک جملہ علماء نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں طاعت کے استکبار سے معصیت کا استغفار افضل ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، پاپ ہو گیا، آدمی نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، رب سے توبہ کی، استغفار کیا، خود کو حقیر جاننے لگا، جب یہ ساری غلطی ہو گئی نا، معافی مانگی، وہ بھی معاف ہو گیا۔ استغفار کیا، ندامت کے آنسو بہائے، رب سے شرمندہ ہوا، زمانے سے شرمندہ ہوا، خود کو حقیر جاننے لگا، لوگوں کو اپنے سے اچھا جاننے لگا، گناہ نے اس کو کہاں سے اٹھایا کدھر لے گیا۔ اگر ایک آدمی نے نیکی کی اور متکبر ہو گیا، اس نیکی نے جہاں تک اٹھایا تھا تکبر نے اس کو نیچے گرا دیا، تو اس نیکی کو کیا کرنا؟ نیکی کر کے عاجز ہو جانا یہ حقیقی نیکی ہے، نیکی کر کے متکبر ہو جانا یہ اس نیکی کو برباد کرتا۔ تکبر والی نیکی رب کو پسند نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے آدمی نادم ہو جاتا تو یہ استغفار والی عادت، ندامت اور پریشانی والی عادت، شرمندگی والی عادت رب کو بڑی پسند ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرنے چاہیے، نیکی چھوڑ دینی چاہیے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے نیکی کرے تو خالص خدا کی رضا کے لیے کرے، بس اس کے کرے، یا نیکی کر کے بھول جائے۔ داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے اپنی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں ہر نیکی پہلی نیکی سمجھ کے کرو۔ تو پہلی کدھر گئی؟ وہ فرماتے جو پہلی کی ہے اس کو بھول جاؤ، سمجھو میں نے کی ہی نہیں ہے۔ جب وہ کی ہی نہیں ہے تصور یہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، آج ہی پہلی کر رہا ہوں، کیا خیال ہے ایک نیکی میں کوئی اثر آتا ہے؟ تکبر آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا۔ ہم نے سارے پیچھے اپنی خوبیاں یاد رکھتے ہیں، اپنی خامیاں نہیں یاد رکھتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خوبیاں ہمیں مغرور کر دیتی ہیں، متکبر کر دیتی ہیں، برائیوں پہ اپنی تو نظر نہیں آتی نا برائیاں، جب اپنی برائیاں نظر نہیں آتی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میرے جیسا تو پارسا ہی کوئی نہیں ہے، زمانے کا کتب بھی میں ہوں، میں تو ولی کامل ہوں، باقی تو سارے ہی گناہ گار ہیں، میں نے بخشا جانا ہے، یہ سارے پکڑے جانے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کیا ہوا سارا برباد ہو گیا، میں ان سے بھی آگے گزر گیا۔ تو لہذا بعض اوقات نیکی متکبر کر دیتی ہے، بعض اوقات سخاوت متکبر کر دیتی ہے، بعض اوقات نماز تہجد متکبر کر دیتی ہے۔ اگر کسی عبادت میں تکبر پیدا ہو رہا ہو تو فوراً استغفار کرنا چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے، رب سے معافی مانگے، خود کو سادہ رکھے۔ وہ جو اندر انسان کی نیکی کا نور پیدا ہوتا ہے، اب بخاری پڑھیں تو اس کا نتیجہ ہے جب آدمی عبادت کرتا 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 رب کے قریب ہو جاتا ہے نا، اللہ جبریل کو آرڈر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جبریل جی مولا، اللہ فرماتا ہے فلاں بندہ جی یا اللہ، اللہ فرماتا ہے میں خدا اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کر، جبریل محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب جا آسمانوں میں اعلان کر دے کہ رب فلاں سے محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اب آسمان والے محبت کرتے ہیں، جا دنیا میں اعلان کر دو،
جبریل آتا ہے دنیا میں اعلان کرتا ہے میں بھی، اللہ بھی محبت کرتا ہے اس سے، میں بھی محبت کرتا ہوں، آسمان والے محبت کرتے ہیں، دنیا والے تم بھی محبت کرو۔ ایک کلی میں بیٹھا آدمی، ایک جھوپڑے میں بیٹھا آدمی، کوئی گاڑی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تسبیح ہے اس کے پاس، درویش بیٹھا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، زمانہ اس کے در پہ مارے مارے پھرتا۔ نصیب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی اولاد تھی، کتنی نسل تھی؟ یہ 18 بیٹے تھے، کوئی نسل تھی، خاندان تھا یا کچھ بھی نہ تھا؟ درویش تھا، راہ خدا میں عبادت کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا پر دکھلاوا نہیں کرتا تھا، کیونکہ دعا کرانے جاتا تو یہی کہتے ملا آپ بھی دعا کریں میں بھی کروں، یہ نہیں کہتے ہاں ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں، وہ کہتے تو بھی کر میں بھی کرتا ہوں، رب تیرا بھی ہے رب میرا بھی ہے۔ تکبر نہیں کیا، نیکی پہ تکبر نہیں کیا، ہزاروں سال ہو گئے وہ قبر میں چلے گئے، زمانہ آج بھی اس قبر کی زیارتیں کرنے جاتا۔ تو اگر نیکی عبادت انسان کو متکبر نہ کرے تو انسان کو ولایت نصیب ہوتی ہے، اگر عبادت انسان کو مغرور کر دے تو یہ ذلت نصیب کرے۔ تو لہذا ہر کام کر کے